بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں منہاس ولاگ یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیاز کی ورائٹی کے بارے میں۔ پیاز کی ورائٹیاں کون کون سی ہیں ہائیبریڈ، اور یہ کون سے دنوں کے اندر کاشت ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان پہ بیماریاں آتی ہیں ان کے سبب کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم گوبھی کی ورائٹیاں آج کل کون سی کاشت ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو دوستو، بہت سے لوگوں کو مسئلہ آ رہا تھا میری آواز کا کہ ان کو صحیح طرح آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ جب میں نے اس پہ غور کیا تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے مجھے مائک چاہیے تھا آواز کلیئر آپ تک پہنچانے کے لیے، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ جو انفارمیشن آپ شیئر کرتے ہیں وہ صحیح طرح ہم تک صحیح طرح کنوے ہو نہیں پاتی، مطلب آواز صحیح طرح آتی نہیں تو انفارمیشن کیا خاک شیئر ہوں گی۔ تو میں نے جب غور کیا تو واقعی یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، تو میں نے کوشش کی کہ مائک کا بندوبست کر کے آپ تک وہ صحیح انفارمیشن ہے وہ پہنچائی جا سکیں۔ دوستوں، مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ مائک کیمرے کو لگاتا ہوں تو جب میں پریکٹیکل کر رہا ہوتا ہوں تو تب مائک لگانے میں کافی پرابلم ہوتی ہے، تو تب میں مائک کا یوز نہیں کر سکتا، تب انفارمیشن شیئر کر دیتا ہوں، لیکن کوشش کروں گا کہ انفارمیشن لیتا سے شیئر کر دوں۔ لیکن میرا مین پرپز یہ تھا کہ پریکٹیکل آپ کو کر کے دکھایا جائے۔ پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا تو زیادہ آپ کو نالج ملے گا، کیونکہ اگر میں اس طرح طوطے کی طرح بولتا رہا تو جیسے تیسے بول کے چلا جاؤں گا، کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ لیکن جب آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا تو آپ کو 100% کلیئر ہو جائے گا کہ واقعی یہ چیز جو بولی جا رہی تھی اس کو پریکٹیکل اس طرح سے کیا جاتا ہے، وہ آپ کبھی نہیں بھول پائیں گے اور وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ تو اس طرح میرا مین پرپز یہ تھا کہ پریکٹیکل کر کے زیادہ سے زیادہ دکھایا جائے اور زیادہ سے زیادہ نالج اس طرح سے شیئر کیا جائے۔ اور جو انفارمیشن شیئر کرتا ہوں میں بول کے وہ واقعی مسئلہ آ رہا ہے، اس کا مسئلہ مائک سے حل ہو سکتا تھا، وہ میں نے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو پھر بھی وائس کا مسئلہ آتا ہے تو سوری۔ لیکن وہ پریکٹیکل کے اندر سارا نالج شیئر ہو جاتا ہے، وہ آپ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں تو ساری انفارمیشن وغیرہ شیئر ہو جاتی ہیں۔ تو دوسرا مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ میں کمنٹ کا جواب نہیں دیتا۔ تو کمنٹ میں جواب دیتا ہوں، لیکن واٹس ایپ پہ جواب دیتا ہوں، میں رپلائی کرتا ہوں واٹس ایپ پہ جب آپ میسج چھوڑتے ہیں۔ میں نے واٹس ایپ نمبر شیئر کیا ہوا ہے اپنی ویڈیو کے اندر، تو جیسے ہی آپ واٹس ایپ میسج چھوڑتے ہیں، وائس میسج چھوڑتے ہیں یا ٹیکسٹ میسج چھوڑتے ہیں، میں اس کا رپلائی 48 گھنٹے کے اندر کوشش کرتا ہوں کہ دے دوں۔ اگر بالفرض آپ کو رپلائی نہیں آتا تو آپ دوبارہ سے ٹیسٹ کر دیں، ہو سکتا ہے میرے پاس کوئی نیٹ ورک پرابلم ہو، کوئی اور وجہ ہو، اس وجہ سے میں نہ دے سکوں رپلائی، تو آپ دوبارہ سے مجھے رپلائی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں یا وائس میسج چھوڑ سکتے ہیں واٹس ایپ پہ۔ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ میں کال نہیں سن پاتا، اتنے لوگوں کی کالیں ہوتی ہیں، میں کیسے سنوں اتنے لوگوں کی کالیں؟ ظاہر سی بات ہے، میں نے اپنے گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، کھیتوں کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، میں سب کی کالیں سنتا رہا تو یہ میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو آپ ناراض نہ ہوا کریں، آپ واٹس ایپ پہ مجھے وائس میسج کر دیا کریں یا ٹیکسٹ میسج کر دیا کریں، میں 48 گھنٹوں کے اندر کوشش کرتا ہوں کہ رپلائی دے دوں۔ تو دوستو، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ پیاز کی کون کون سی ورائٹیاں ہیں جو کہ ہائیبریڈ ہیں اور وہ سکسیسفل ہیں، جو اچھی پیداوار دیتی ہیں۔ اصل میں اس بار سینچری وہ جو بیج تھا مدینہ کمپنی کا، وہ سکسیسفل ورائٹی تھی، ایک ہم 5-6 سال سے اسے لگاتار لگاتے آ رہے تھے اور اچھی پیداوار اٹھاتے تھے، وہ زبردست ورائٹی تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ اس سال پاکستان میں نہ آ سکی، وہ امپورٹ نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے میں نے پہلے شیئر کر دیا تھا کہ جس نے بکنگ کروانی ہے کروا لو۔ مدینہ کمپنی بھی اس سیڈ کی بکنگ کر رہی تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ ورائٹی بالکل بھی پاکستان کے اندر نہیں آ رہی کچھ وجوہات کی بنا پر۔ تو دوستو، اس کے علاوہ پھر ہم نے متبادل ڈھونڈے، ہمیں بھی مشکل ہوئی، جب ویٹ اتنا کر کے نہ ورائٹی آئے تو ظاہر سی بات ہے تو اسی ٹینشن بھی ہوئی، اور دوسرا ہم نے متبادل اس کے سیڈ ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ یہ ٹرسٹ بیس پہ تھے، ہم 5-6 سال سے ایک ہی سیڈ پہ ٹرسٹ کر رہے تھے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ صرف ایک ہی سیڈ پہ ٹرسٹ کرنا ہی ٹھیک نہیں، بلکہ 2-3 ورائٹیوں کو لگاتار آزمایا جائے تاکہ ایک ورائٹی بیچ میں سے نکل بھی جاتی ہے تو دوسری ورائٹیاں تو ہمارے کام آ سکیں۔ تو جو سکسیسفل ورائٹیاں ہمارے سامنے آئیں ان میں ہے سیمنیز 748، سن سیٹ، اس کے علاوہ ونر، کیپری۔ یہ 4 ورائٹیاں ہیں جو کہ ہائیبریڈ ورائٹیاں ہیں، بہت ہی اچھی ورائٹیاں ہیں، اچھی پیداوار دینے والی ورائٹیاں ہیں، اور دیسی ٹائپ ورائٹیاں ہیں، دیسی شیپ میں ہی پیاز بنتی ہیں، منڈی کے اندر دیسی پیاز بن کے ہی بکتا ہے جو ہائیبریڈ ہوتا ہے۔ یہ ہے تو ہائیبریڈ لیکن دیسی شیپ میں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو دیسی ورائٹیاں ہیں اس میں آتی ہے نصر پوری، فلکارا۔
नसरपुरी फुलकारा जो अगर आपको अच्छी वैरायटियाँ ये मिल जाएं, नसरपुरी फुलकारा ओरिजिनल वैरायटी मिल जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है, वो आप काश्त कर सकते हैं। इसका लगाने का टाइम क्या है, अक्टूबर के अंदर 10 तारीख के बाद हाईब्रिड प्याज लगाने की प्याज की वैरायटियाँ लगाने का टाइम शुरू होता है। आप अक्टूबर 10 तारीख से शुरू कर दें अपनी तैयारी और लगाना शुरू कर दें। तो जो देसी प्याज है नसरपुरी या फुलकारा तो आप अक्टूबर के अंदर ही काश्त कर सकते हैं, लेकिन नसरपुरी वो अगेता बीज है, आप उसे अक्टूबर से पहले भी काश्त कर सकते हैं जब चाहें, मतलब अगस्त के अंदर, सितंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर इसकी काश्त का मौसम होता है। लेकिन वो कुछ तरीकाकार होते हैं जिसकी वजह से आप पनीरी को काश्त करके सक्सेसफुल बना सकते हैं। वो तरीकाकार ये होते हैं कि आपने बेडों के ऊपर काश्त करना है, काश्त करने के बाद 3 दिन सुबह शाम लगातार पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद आपने उसे अच्छी तरह कवर करना है, वो आप अखबारों के साथ भी कवर कर सकते हैं, और दूसरा जो सफ़े होती हैं खजूर के पत्तों से बनी, उनसे भी आप कवर कर सकते हैं। आप सस्ते दामों में ख़रीद लें, वो सिंगल जो सफ़ होती है वो ख़रीद लें, वो ऊपर दे दें बेड के ऊपर। ये 3-4 दिन लगातार पड़ी रहे, और जब आप देखें कि बीज की जर्मिनेशन मुकम्मल हो चुकी है तो आप सफ़े उठा दें और दोबारा से पानी लगाना शुरू कर दें। और जो इनके अंदर बीमारियां आती हैं प्याज के अंदर, मतलब पनीरी को ज़्यादा मतलब जब हम रोज़ाना पानी देते रहते हैं तो उसके बाद इसके फंगस की बीमारी लग जाती है। फंजीसाइड स्प्रे करके हम फंगस की बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका तरीका का यह है कि आप पानी थोड़ा सा कम कर दें, खुश्का दिखाएं, और उसके बाद फंजीसाइड स्प्रे यानी कि जड़ों तक पहुँचाना शुरू कर दें, तो ये मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा जो हाइब्रिड सीड है वो अक्टूबर की 10 तारीख के बाद काश्त होगा। आप उसे सफ़े या अखबारें वगैरह ना दें, बेहतर तो यही है, क्योंकि अक्टूबर की 10 तारीख के बाद तकरीबन टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद आप अखबार या सफ़ों की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रहती। तो आप सुबह शाम पानी लगाते रहें। पानी कोशिश करें कि ज़्यादा प्रेशर वाला ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेशर से पानी लगेगा तो बीज निकल के बाहर आ जाएगा और वो आपका बीज ज़ाया हो सकता है। तो ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी ना गिरे बीज के ऊपर। तो सुबह शाम डेली पानी लगाते रहें, और जब बीज की जर्मिनेशन मुकम्मल हो जाए फिर आप थोड़ा सा रोक के पानी लगाते रहें। मसलन आपने सुबह को पानी लगाया, शाम को पानी आप हरगिज़ ना लगाएं, क्योंकि शाम को रात को शबनम पड़ती है, तो पानी भी लगा होगा, शबनम भी होगी, तो फंगस अटैक करेगी लाजमी। आप सुबह जब धूप अच्छी तरह निकल आए तब आप मतलब पानी लगाएं, जब आप हाइब्रिड काश्त करेंगे अक्टूबर की 10 तारीख के बाद। तो उसके बाद अगर बिलफर्ज फिर भी फंगस आ जाती है तो आप खुश्का दिखाएं, मतलब आप उसको अच्छी तरह खुश्क कर लें, पानी लगाना थोड़ा सा छोड़ दें, थोड़ा सा वक्फा दें पानी के अंदर। उसके बाद इसके ऊपर फंजीसाइड स्प्रे करें। फंजीसाइड स्प्रे ऐसे करें कि उसकी जड़ तक पहुंच जाए। फंजीसाइड स्प्रे में थायोफिनेट मिथाइल सबसे अच्छी स्प्रे है। इसके बाद ये टॉप्सन एम के अंदर, रिस्टा वालों की टॉप्सन एम स्प्रे है, प्रोडक्ट है, उसके अंदर अच्छी थायोफिनेट मिथाइल है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंट्राकाल जो बायर वालों की है उसको मिक्स करके, दोनों को मिक्स करके आप यानी कि अपने हिसाब से हल्की डोज के अंदर आप स्प्रे करें। तो स्प्रे ऐसे करें कि जड़ों तक पहुंच जाए। स्प्रे करने का तरीकाकार यह है कि पहले आप पानी लगाएं उसे अच्छी तरह, पानी लगाने के बाद ऊपर स्प्रे कर दें, फिर थोड़ा सा वक्फा दें, फिर यानी कि 1-2 दिन का खुश्का दिखाएं, फिर उसके बाद फिर आप पानी लगाएं और फिर स्प्रे करें। इस तरह आप बीमारी फंगस पे काबू पा सकते हैं, और फंजीसाइड स्प्रे करके आप फंगस पे मुकम्मल तौर पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो ये है प्याज लगाने का तरीका और टाइम, मतलब आप प्याज इन दिनों में ऐसे लगा सकते हैं। तो बहुत से लोग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तैयार हो चुके हैं प्याज के काश्तकारी करने में, तो बेहतर है काश्तकारी करें, ज़बरदस्त रहें, आप मोटिवेट रहें, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। कुछ लोग घबरा रहे हैं, कुछ लोग काश्त करने में ज़्यादा मोटिवेट हैं, लेकिन बेहतर है कि आप काश्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इरादों को चेंज ना करें, अपने इरादों को मजबूत रखें, क्योंकि हम इस तरह ही सब्जियों की जो बहरान है, सब्जियों का बहरान, उस पर काबू पा सकते हैं, क्योंकि मौसमी सूरत हाल ने काफ़ी ज़्यादा सब्जियों को तबाह कर दिया। और दूसरा, सब्जियां इस वक्त पाकिस्तान में वाकई शार्ट हैं। ये दरअसल मैं वीडियो 29 सितंबर को बना रहा हूँ, 29 सितंबर 2020 को। अगर बिलफर्ज वीडियो 1-2 दिन बाद या अपलोड होती है तो आप समझ लीजिए कि 29 सितंबर को ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, और उस हिसाब से मैं आपको ये मतलब इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा हूँ। अब दोस्तों आते हैं अब हम गोभी की वैरायटी की तरफ, कि गोभी की हाइब्रिड वैरायटी जो कि 29 सितंबर के बाद आप काश्त कर सकते हैं, वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि अर्ली गोभी की वैरायटी का टाइम तो चला गया।
اب ہم وہ ویرائٹی کاشت کریں گے جو کہ اس موسم کے اندر سکسیسفل ہوں گی. آج میں 29 ستمبر ہے, آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن بعد اپلوڈ ہو سکتا ہے کہ آج ہی اپلوڈ ہو جائے, تو آپ اس حساب سے اندازہ لگا لیجیے گا. جو گوبھی کی اچھی ورائٹیاں آج کل کاشت ہو رہی ہیں, جو اچھی ورائٹیاں ہیں, زیادہ پیداوار دینے والی ہیں, اس میں ایک تو آتی ہے کشمیر جو حاجی سنز والوں کی ورائٹی ہے, بہت ہی اچھی ورائٹی ہے, بہت ہی اچھی پیداوار دے گی. اس کے علاوہ دوسری ورائٹی آتی ہے مون لائٹ خیر دین والوں کی ورائٹی ہے, وہ بھی بہت زیادہ بہتر ہے, بہت ہی اچھی ورائٹی ہے. یہ 2 ورائٹیاں آپ آج کل کے دنوں میں کاشت کر سکتے ہیں. آج کل اس کا کاشت کرنے کا ٹائم ہے, یہ 10 سے 15 دن ٹائم ہے, آپ پنیری کاشت کر سکتے ہیں. اس کے بعد جس طرح پنیری تیار ہوگی اسے آگے شفٹ کر کے اپنی فصل کا آغاز کر سکتے ہیں. دوستو یہ تھی گوبھی کی ورائٹیاں جو کہ آپ کاشت کر سکتے ہیں. اور پیاز کے بارے میں بھی آپ کو جتنی میرے پاس انفارمیشن تھی میں نے آپ کو کنوے کر دی پیاز کی پنیری کے بارے میں. اور اس کے علاوہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیاز پہ کون کون سی بیماریاں آتی ہیں اور ان بیماریوں کو کیسے حل کیا جاتا ہے. مطلب جب پیاز کی پنیری تیار ہو جائے اس کو آگے کھیت کے اندر شفٹ کریں گے, اس کے بعد ہمیں کون کون سی کھاد کی ضرورت ہوتی ہے اور اس پہ کون کون سی بیماریاں آتی ہیں اور ان بیماریوں کو کون سی پیسٹیسائڈ کر کے ہم حل کر سکتے ہیں. یہ تمام اگلی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا. جو پنیری کاشت کرنے کا طریقہ کار ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ہی ویڈیو بنا کے دے دی ہے, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. میں آئی بٹن میں لنک بھی دے دوں گا اور اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا. آپ ڈسکرپشن میں جا کے لنک پہ کلک کریں گے تو وہ ویڈیو اوپن ہو جائے گی, جس پہ میں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے کہ آپ پنیری کیسے کاشت کر سکتے ہیں جو ہائیبریڈ ورائٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آئی بٹن میں بھی میں لنک دے دوں گا, آپ اس پہ کلک کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے, اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کہ آپ کا فائدہ ہو رہا ہے تو دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے. اور اگر آپ کسی بھی رائے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ واٹس ایپ پہ بھی آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں, وائس میسج چھوڑ سکتے ہیں یا ٹیکسٹ میسج چھوڑ سکتے ہیں, جس کا میں رپلائی 48 گھنٹوں کے اندر انشاءاللہ دے دوں گا. تو اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ اپنے دوست منہاس کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.